کرنا چاہیے. ہم اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں؟ آپ کہیں گے یار یہ اللہ کا نام آپ بار بار، اللہ کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، ساری دنیا اللہ کی ہے. اللہ کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں، میں کھاتا ہوں تو اللہ نے دیا، میں پیتا ہوں تو اللہ نے دیا، میں پہنتا ہوں تو اللہ نے دیا ہے، سب اللہ کا ہے. تو اس لیے مستحق ہے اللہ کہ اس کا نام لیا جائے. اس لیے ہم اللہ کا کوئی کام شروع کرتے ہیں، کوئی چیز پکاتے ہیں، کوئی جگہ کوئی بھی کام، ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے بہت اچھی، کھائیے کہ ہم کیا کہتے ہیں بسم اللہ کیجیے. نہیں، اس میں یاد دہانی بھی ہو جاتی ہے. ایسے جملہ انہوں نے کیا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ کیجیے، جی بسم اللہ کیجیے. بہرحال تو نماز میں نے کہا، اب آپ نے نماز کا جب پوری نماز کیسے پڑھائیں گے؟ آپ نے ایک جملہ، اور یہ ایک جملہ آپ کو 365 جملے بنا دے گی سال میں. تو ایک دن میں تو کوئی وقت ہی نہیں لگا. سبحانک اللہم. اب آپ کہیں گے اس میں نے کیا بتانا ہے؟ دیکھیں نا، اس کے اندر بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جو لوگ صحیح نہیں ادا کرتے. سبحانہ کہتے ہیں، ہانا ہے نہیں، تو آپ نے ادھر بھی ہے، پھر بار بار ہے. سبحانہ اللہم، لفظ اللہ سے پہلے جب زبر آتا ہے، پیش آتی ہے تو پر ہوتا ہے. اگر کسی نے ایسے کہہ دیا آپ کے شاگردوں میں سبحانک اللہم، تو آپ کہیں گے نہیں بیٹا، یہ لفظ اللہ جو ہے اگر اس سے پہلے زبر یا پیش آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ موٹا کرتے ہیں. سبحانک اللہم، اور ادھر غنہ ہے. تو ایک چیز کے اندر کتنے اجرا ہو گئے؟ اب میم غنہ ہے. غنہ کیوں ہے؟ جہاں نون اور میم پر شد آئے گا وہاں غنہ ہوگا. غنہ کسے کہتے ہیں؟ ناک میں آواز لے جانے کو. کہاں آواز لے جانا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے اس طریقے سے بس. اور اب اس کو 5 بار دہرائیں، 10 بار دہرائیں، جتنے بھی بچے کر سکتے ہیں. اب پھر آپ نے لینا ہے دوسری کون سی چیز؟ صورت لینی ہے، کیونکہ ہم نے وہ صورتیں بھی 10 تک لے جائیں، کم از کم 10، تاکہ نماز صحیح پڑھے. اور تو پورا قرآن حفظ کرو. تو چونکہ میں نے تھوڑا سا دیا ہے، اب اس کے اندر ہے قوف. اور قاف آسان بچوں کو بتا دیں کہ موٹا قاف جو ہے زبان کو آخر کو اوپر زور دے. قل، کل نہیں، کل کے معنی کھاؤ اور قل کے معنی کہیں. اعوذ، اب ذال جو ہے زبان کا سرا دانتوں کے سرے سے، اعوذ برب. اب را پر ہے، کیوں کہ را کے اوپر زبر آ گئی. آپ نے یہ بتانا ہے برب نہیں ہے، برب. بالناس، قل اعوذ برب بالناس. بار بار ایسے، قل اعوذ برب بالناس. دیکھیں جہاں جہاں کی آواز ہے وہاں میں اشارے کر رہا ہوں، انگلی رکھ. قل زبان کے آخر کو اوپر، قل اعوذ برب بالناس. سمجھ آ گئی؟ آپ نے بچوں کے ساتھ اس طریقے سے کرنا ہے. اب دیکھیں اس کا ترجمہ یا جو بھی آپ مناسب سمجھے بچوں کی ذہنی صلاحیت کے مطابق. پھر آپ کہیں گے کہ حدیث یہ اس 12 ماہ کے کورس میں ہے. اسی ترتیب سے آپ شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز سال بعد ہر بچہ، ہر بچی، ہر بہن جو ہے وہ آپ نے ان کے ساتھ مکمل کی ہوگی. ان کا ایک فنکشن رکھیں. رمضان کے بعد سے شروع کریں. رمضان جیسے آپ لوگوں نے رکھا ہوا ہے آج، یہ طریقہ ہے کہ اب اگلے سال کے لیے پھر جب یہ دن آئیں گے تو سب کے 40 ہر چیز میں ہو جائیں گے. پھر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا جو کچھ بڑا اللہ جزائے خیر دے، یا آپ لوگ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. اس سے لوگ سیکھتے ہیں، اس سے لوگ سیکھتے ہیں. جیسے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس دن آپ لوگوں کے پاس شاید آیا بھی ہو، وہ ہمارے بچوں نے یہاں 3 بچوں نے حفظ کیا ہے، آیا ہوگا ماشاءاللہ. ایک 11 سال کا بچہ بھی اس میں ہے. دیکھیے یہاں آتے رہتے ہیں، یہ ادھر گھومتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ بچپن سے اگر آپ کہیں گے تو ہو جائے. اب آپ لوگوں کے بچے جو یہاں آتے ہیں چھوٹے چھوٹے، لیکن انہیں ایسے بچوں سے جنہوں نے نہیں پڑھا، 12ویں میں ہوں گے، ان کو کلمے نہیں آتے. کلمہ سناؤ، کلمہ. یعنی جب تعلق نہ ہو، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں نبی کا نام نہیں آتا، اور ہمارے چھوٹے معصوم بچے یہ ان سب کو آتا.
کیونکہ سکھاؤ گے تو آئے گا، ویسے تو آپ پوری زندگی نہ کریں. سمجھ آ گئی؟ بچوں کو تھوڑا تھوڑا کریں. اب اسماء الحسنہ، سب سے پہلے آپ بچوں کو سمجھائیں کہ اللہ کے نام، اسماء مانے نام، حسنہ مانے اچھے. تو کس کے نام اچھے ہیں؟ اللہ کے. کس کے نام؟ اللہ. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے جو نام ہیں، ایک تو ہے اللہ، یہ ذاتی نام ہے، اور سارے صفاتی نام ہیں. یعنی رحیم، رحم اس کے اندر ہے تو رحمان کہتے ہیں، مدد کرتے ہیں تو ناصر کہتے ہیں، پردہ رکھتے ہیں تو ستار کہتے ہیں، پردہ ستار. تو اس یہ صفاتی نام ہے. تو آپ کو جو حاجت ہے، مثلا مجھے یہ کہ اللہ میرا پردہ رکھ، یا ستار ہو، اللہ میری مدد، یا ناصر ہو، اللہ مجھ پر رحم فرما، یا رحمان ہو، یہ اس طریقے سے دعا کرنی چاہیے. اب ان کو 3 زبانوں میں اس میں لکھا ہوا ہے. جو بچے ہیں، اب عربی بھی آ جائے اور اردو بھی جس کو نہیں آتی وہ بھی ہو جائے گی، اور جو انگریزی والے بچے ہیں ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو بھی آ جائے گا اس کا ترجمہ. تو وہ 3 زبانوں میں اس لیے کر دیا ہے. دیکھیں دعائیں میں نے اتنی لی ہیں. دیکھیں قرآنی دعا، مسنون دعا، اردو دعا، ربنا، یہ انبیاء کی دعائیں ہیں. دیکھیں ساری میں نے اکٹھے کر لی. کیا کر دیا؟ اکٹھے کر، تاکہ لوگوں کے لیے آسان. اب میں قرآنی دعا ادھر کر لوں، مسنون ادھر کر لوں، نیچے جو ہے وہ کر لوں، تو یہ بکھری ہوئی چیزیں ہیں. سب کو اکٹھا میں نے کر دیا ہے. اب اس ترتیب سے اللہ زندگی دے، اللہ توفیق دے، اللہ قبول فرمائے. اچھا، تو اس کے اندر قرآنی دعا کیا ہے؟ رب زدنی علم، رب میرے رب. زدنی، دیکھیں زد اردو میں بھی ہے زیادہ کرنا، نی مجھے، میرا، علم علم، میرے علم میں اضافہ فرما. اب آپ نے زیادہ کی بجائے کہتے ہیں تو وہ عربی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. اضافہ کہہ دیا تو اس کا ترجمہ ہے عربی میں، اردو میں. بہرحال اب قرآن کی دعا تو یہ ہو گئی. اب جو ہے مسنون دعا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بھی عمل کرتے تو دعا پڑھتے. اور یہ دعا ہے اللہ کے ساتھ ایک رابطہ ہے. ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے نا. اب میں مسجد جاتا ہوں، آپ لوگوں کی کون سی مسجد ہے؟ مصلی. دیکھیں نا، میں نے آپ سے کہا جب آپ مسجد جائیں تو آپ کہیں گے اللہم افتح لی، اے اللہ کھول دے میرے لیے، ابواب دروازے، باب کے معنی دروازہ، ابواب دروازے، رحمہ رحمت کے کا تیرے، یعنی تیری رحمت کے جو دروازے ہیں وہ میرے لیے کھول دے. اب آپ مسجد تو جاتی نہیں، یا جب جاتی ہیں تو وہاں نیت کرو. لیکن اگر آپ گھر میں ہیں تو آپ کے لیے وہ جو جگہ آپ نے بنائی ہے، جو مصلی ہے، اس پر قدم رکھتے ہی آپ یہ پڑھیں. سمجھ آ گئی بات؟ آگے چلیں. یہ اردو کی دعا، اردو کی دعا میں نے سب سے پہلے لکھا ہے اے اللہ ہمیں، پھر کیا نمبر آتے؟ ہمارے ماں باپ، پھر کس کا؟ اساتذہ کرام، اور پھر کس کا؟ تمام مومن مردوں عورتوں کو معاف فرما. یہ آپ سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں اس طریقے سے کہ سال کے آخر میں آپ کو 40 اردو کی دعائیں بھی یاد ہیں، مسنون بھی یاد ہو گئے، قرآنی بھی یاد ہو گئے. تو یہ کتنا نفع ہے. کہیں آپ پر اپنے رشتہ دار اپنے گھر میں ہو، کہیں پر کوئی کہ دعا کرے، آپ عربی کے بھی کر سکتے ہیں، کچھ عربی کی کہہ دے، کچھ مسنون کہہ دے، کچھ ربنا کہہ دو. تو ربنا جو ہے قرآن میں ہے 40 انبیاء کی دعائیں. وہ جب ایک ایک کریں گے تو انشاءاللہ سال بعد جو ہے نا وہ ساری ہو جائیں گی. تو ہم نے ربنا کیا ہے؟ آتنا، آتے ہمیں دے، نہ ہمیں، پھر دنیا، دنیا میں، حسنا اچھائی، یعنی دنیا کی بلائیاں بھی ہمیں چاہیے، نہیں کہ صرف آخرت. ہم تو دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا پہلے ہے. تو ہمیں یہ دعا سکھائیے کہ آپ دنیا مانگیں. یہ دنیا مانگنا برا نہیں، اگر برا ہوتا تو اللہ ہمیں کیوں نہیں یہ دعا سکھاتے؟ بعض لوگ دنیا میں اچھے ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں. ہاں ریاکاری نہیں ہونی، اور اللہ نے دیے تو پھٹے پرانے کپڑوں کی پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا گناہ ہے. ایک آدمی بہت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پھٹے پرانے کپڑے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نہیں؟ کہتے میرے پاس تو بہت ہے. کہتے آپ نہیں چاہتے کہ یہ اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر ظاہر کریں. دیکھیں نا، ایک ہونا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنا، جان دکھانا جسے ہم کہتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں. الحمدللہ اللہ نے دیے ہیں بس. تو پھر گناہ نہیں ہوگا بلکہ الٹا ثواب ہوگا.
دیکھیں نا، ایک آدمی اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، بس ہم بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں تو کون ہوتا ہے، تو جا، میں یہ ہوں، آپ ایسے نہیں. اب دوسروں کے دل کو توڑنا نہیں ہے. بس یہ ایک جملہ سیکھ لیں، قصداً نہ توڑیں کسی کا دل. اگر خدا نخواستہ کوئی ویسے ہی دل ٹوٹ گیا تو ان سے پوچھیں آپ کیوں؟ میں تو ایسی بات نہیں کی تھی، شاید آپ کا دل دکھا ہو، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے، ختم ہو. میرا یہ مقصد نہیں تھا، میں تو یہ کلمہ طیبہ. اب یہ کلمہ مستقل دونوں کہیں حدیث کی کتاب میں ایسے نہیں ہے. جدا جدا تو ہے لا الہ الا اللہ، پھر دوسرے محمد رسول اللہ، ہم ایک کلمہ. لیکن کوئی حدیث میں بتا دو تو حدیث میں تو اس طریقے سے نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ لیکن کلمہ اس کو ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں. کلمے کے نام بدل لو. یہ کوئی آپ سے سوال کرے گا یہ دوسرا کلمہ تیسرا، یہ کہاں لکھا ہے؟ اس میں لکھنے وکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کلمے سب حدیث میں موجود ہیں. اب یہ کہ ہم نے سہولت کے لیے ایک نام رکھے، یہ دوسرا کلمہ ہو گیا، دوم ہو گیا، تیسرا ہو گیا، چوتھا ہو گیا، پانچواں ہو گیا، سمجھ آ گیا؟ تو اعتراض ہی ختم ہو گیا. تو ہم نے اپنی سہولت کے لیے نام رکھے. اگر آپ کہتے ہیں مجھے بتا دیں حدیث میں کہاں لکھا ہے یہ طا کا یہ معنی ہے، جیم کا جیم جائز، اور یہ فلانا، یہ وقف، یہ مد، یہ کہاں پر ہے؟ میرے نبی نے تو نہیں بتایا. نبی نے نہیں بتایا، لیکن نبی نے وقف یہاں کیا ہے. اب اس کو دیکھ کر صحابہ کرام نے پھر بعد میں وہ مزید وہ ہو گئے تو اس کے لیے دیکھیں ایک روڈ بنتی ہے تو روڈ ہے، لیکن وہ ہماری سہولت کے لیے لکھ دیتے قف، سٹاپ، کھڑے ہو جائیے، گیو ہے، یہاں سے نکل جائیے. سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ یہاں سے جانا ہے، یہاں سے یہ سڑک میں شامل نہیں ہے، یہ سہولت کی چیز ہے. تو جو قرآن کے اندر یہ جو ہے، یہ آیت ہے، یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، یہ ہمیں، چونکہ ہم عجم ہیں، عرب کو ضرورت نہیں تھی. وہ مالا لکھتے تھے میل، اور یہ ہوتے تھے قال، کیا تھی؟ نقطوں کی ضرورت ہی نہیں. چونکہ ہم لوگ عجم ہیں، جب دین پھیل گیا، چلا گیا، عرب سے نکل گیا، وہاں ضرورت پیش آ گئی کہ وہ عربیوں کو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ قالا ہے. وہ قالا پڑھتے، ہم ہوتے تو ہم مالا پڑھتے، کیونکہ نقطوں کے بدلے. تو ہماری سہولت کے لیے اسلام جتنا پھیلتا گیا، ضرورتیں آتی گئی، ان کی سہولت کے لیے نئے نئے نشانات آتے گئے. اب یہ نشانات دین نہیں ہے، لیکن دین کے لیے ہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی کہے بھائی جی مجھے بخاری میں دکھا، یار عقل سے بخاری، ہر چیز بخاری سے، نہ ہر چیز بخاری میں ہے، نہ ہر چیز وہاں سے ہونی چاہیے. ڈالر سینٹر میں ایک چیز نہیں تو دوسرے سینٹر چلے جاؤ. بخاری شریف میں نہیں تو مسلم میں چلے جاؤ، مسلم میں نہیں ہے تو ترمذی میں چلے جاؤ، ترمذی میں نہیں تو ابو داؤد میں چلے جاؤ، ابو داؤد میں نہیں تو نسائی میں چلے جاؤ، نسائی میں نہیں تو ابن ماجہ میں چلیے. کیا ہم نے بنایا بخاری؟ کیا نبی نے فرمایا بخاری میں جاؤ؟ وہ خود کہتے ہیں کہ لاکھوں حدیثوں سے ہم نے اتنی سی لی ہیں، اتنی سی لی ہیں، تو وہ اور کہاں چلی گئی؟ اور یہ جی. اب ماضی دیکھیں، جب ہم عربی پڑھتے ہیں، اس کا ایک ہے گزرا ہوا زمانہ، مضا کے معنی ہے گزرا ہوا، ماضی کے معنی گزرا ہوا. دیکھیں تین زمانے ہیں، ایک ہے جو چلا گیا، جو میں بات کر رہا ہوں یہ حال ہے، حال موجودہ، پریزنٹ. اور ایک ہے کہ میری بات ختم ہو گئی، یہ ماضی بن گئی، جیسے میں خاموش ہو گیا وہ ماضی ہو گئی. اور جو اب یہ آیا نہیں زمانہ، وہ مستقبل فیوچر ہے. اب دیکھیں، نظارہ، دیکھا، دیکھ لیا، بس ختم ہو گئی بات، یہ نظارہ ہے. ایک ہے دیکھتا ہے. عربی میں حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی شکل ہے، ایک ہی صیغہ ہے، ایک ہی صیغہ، ایک ہی شکل ہے. جیسے ادھر نظرہ، دیکھا، ینظرو، دیکھیں نا، شروع میں اضافہ ہوا، مستقبل شروع میں اضافہ ہوا، اور ماضی میں آخر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ پکا کر لو. میں کہتا ہوں نظرتا، تو نے دیکھا، نظر تو، میں نے دیکھا، نظرنا، ہم نے، یہ آخر میں اضافہ ہے. یہ کس میں ہوتا ہے؟ ماضی میں. اور شروع میں اضافہ جو ہوتا ہے، ینظرو، تنظرو، انظرو، ننظرو، یہ کس میں ہوتا ہے؟ حال اور مستقبل میں ہوتا ہے. ترجمہ خود آپ کو معلوم، پورا قرآن اس سے بھرا ہے. ینظرون، تنظرون، ننظر.
اچھا اب جو ہے ایک ہے دیکھ، یہ آرڈر ہو گیا، امر ہو گیا، اس کا نام کیا ہے؟ دیکھ. انظر، اس کے بنانے کا طریقہ میں بتاؤں گا. ایک ہے نہ دیکھ، لا لگا دو آخر میں جزم دے دو. لا تنظر نہ دیکھ، انظر دیکھ، ینظر دیکھتا ہے، انظر. سمجھ آ گئی بات؟ جی سر. بیٹا پین ہے؟ جی سر. جزاک. ایک ہے والا، جس میں آئے گا وہ کیا ہے؟ نظرہ ہے، نون کے بعد الف لگا دو، والا بن گیا. ناظر. جی سر. اچھا ایک ہے کہ آپ کیا لگاؤ گے؟ دیکھا ہوا، مفعول بن جاؤ گے، اس کے شروع میں میم لگا دو اور آخر سے پہلے واو، دو اضافے ہیں. منظور، بھائی منظور ہے یعنی دیکھا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں نا منظور. ایک ہے اس میں کیا ہے؟ آلہ، میم سے زیر لگا دو، منظر. اور ایک ہے ظرف، ظرف کے معنی جگہ، یعنی دیکھنے کی جگہ. ہم کہتے ہیں یار بہترین منظر ہے، کہتے ہیں نا، جی سر. یعنی دیکھنے کی جو جگہ ہے، ہم جو دیکھ رہے ہیں اوہ یار کیا منظر ہے. میم کے اوپر زبر آئے گی کس میں؟ جگہ میں. جگہ یعنی وہ جگہ کتنی خوبصورت ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آلہ ہو کہ جس کے ذریعے آدمی دیکھتا ہے تو زیر لگا دو، منظر، اس دوربین کو کہتے ہیں، جی سر. دیکھنے کا آلہ. ہم مسجد کہتے ہیں نا، وہ جگہ. مسجد کیا کہتے ہیں؟ میم کے اوپر زبر ہے، مسجد. سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر. آئی. مسجد. جی سر. اچھا ایک بات یہ ہے کہ چونکہ میں نے کہا کہ یہ ایک مفید کتاب بنے، تو میں نے کہا کہ لوگوں کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، بچیاں پیدا ہوتی ہیں، ہر گھر میں رشتہ داروں کے، دوستوں کے. اب آپ کے پاس ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے، ایک ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ آسانی ہو جائے. آپ کہتے ہیں یار یہ ہماری بھانجی ہے، بھتیجی ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ، تو ان کے ناموں میں میں نے وہ نام ہر اس میں دوں گا جس میں عبد آئے، اللہ کے نام. عبد اللہ، عبد الرحیم، عبد الستار، اللہ کے صفات، یہ ایک ایک میں دوں گا. تک ایک تو عبد کے نام بتا سکتے ہیں، دوسرے انبیاء کے نام بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے نبی کون تھا؟ آدم. یہ رواج میں ابھی نہیں ہے، اکثر لوگ نہیں رکھتے آدم، لیکن آدم آپ رکھ سکتے ہیں. جیسے عیسیٰ رکھ سکتے ہیں، موسیٰ رکھ سکتے ہیں، زکریا رکھ سکتے ہیں، یحییٰ رکھ سکتے ہیں، سلیمان رکھ سکتے ہیں، یہ سارے داؤد رکھ سکتے ہیں. ایسے آدم بھی رکھ سکتے ہیں. آپ شروع کر لیں آدم. اور اس آدم سے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آدمی. یہ آدمی آیا یعنی آدم والا. کوئی سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ ہے. اچھا دوسرا عورتوں کا، بڑے عورتیں جو ہیں جو کہ ہمارے اسلام سے پہلے تھی، وہ کون تھے؟ حضرت مریم. یہ عربی زبان کی نہیں ہے لفظ. آپ جب بھی کوئی نام کا پوچھے تو فوراً دیکھو کہ یہ عربی ہے، عبرانی ہے، سریانی ہے، سب سے پہلے یہ، تاکہ آپ کو اس میں آسانی ہو. اب صحابہ میں عمر نام، صحابہ میں عمر نام ہے. اس طریقے صحابیات میں کون سے نام ہے؟ خدیجہ ہے، ہم خدیجہ کہتے ہیں، خدیجہ. کیا چیز ہے؟ خدیجہ ہے. یہ نام میں نے وہاں سے شروع کیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں. اب آپ کے پاس یہ لائن جو ہے یہ ناموں کی ہو گئی، فوراً اپنی کتاب کھولیں کو یہ نام رکھو، یہ نام رکھیے. ہم تو آج کل نئے فیشن والے نام رکھتے ہیں جو کسی کا نام ہی نہ ہو. پتہ نہیں کیا کہ ٹمی ممی ایسے نام ہو. یعنی آدمی حیران ہوتا ہے تھوڑی دیر، اس کی کیا بات، ڈولی، پتہ نہیں کوئی ایسا نام رکھتے ہیں. کبھی کبھی دماغ کام چھوڑ دیتا ہے.
تو سما نام رکھے، اس لیے نہیں کہ میری بیٹی کا نام ہے. سما کے معنی ہے اچھی شہرت والی. سما کے کیا نام ہے؟ اچھی شہرت والی. جی سر، اچھی شہرت والی. یہ نام آپ لکھ لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں. کسی کا نام رکھو تو سما نام رکھ سکتے ہیں. ایک تو نیا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ نیا نام ہو، آپ کے لیے تو پرانا ہے جی سر. لیکن ویسے نیا ہے. سما نام میں ایسے نام لاتا رہوں گا تاکہ آپ کو. اب ناموں کے لیے آپ جو ہے اپنی کتاب کھولیے. نماز کا کام ہے، سورت کا کام ہے، دعاؤں کا کام ہے، حدیث کا کام ہے، یعنی ساری چیزیں اس میں آ رہی ہیں. تو یہ طریقہ پسند ہے یا نہیں؟ جی سر، اچھا ہے. آگے چلیں. ابھی فروق کو رکھتے ہیں. فروق، فروق کے معنی ہے فرق. اچھا آپ کو بلا بس نکلنا ہے. اچھا. فرق فروق فرق ہے، کیونکہ ملتے جلتے ہیں تو فرق نہیں ہوتا. ملتے جلتے ہیں تو فرق نہیں ہوتے. جیسے آپ کہیں گے قول، یا میں کہتا ہوں قل. قل کے معنی کہو، یہ موٹے قاف، اور چھوٹے قاف کے ساتھ کل کھائیے. کتنا فرق ہے، فرق ہے یا نہیں؟ تو اگر صحیح بولو گے تو صحیح معنی دے گا، اگر صحیح نہیں بولو گے تو الٹا معنی آ جائے گا. اچھا جی، عربی انگریزی میں دیکھیے یہ ملتے جلتے. اب چونکہ عربی پہلے ہے، انگریزی بعد میں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں انگریزی کے بعض الفاظ کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے یار یہ تو عربی کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ملتے جلتے الفاظ وہ کیا ہیں بتائیے؟ ارض عربی میں ہے، ارض. انگریزی میں کیا ہے؟ ارت. ارت. ادھر کیا ہے؟ ارض. ادھر کیا ہے؟ ارت. ارض. ارت. ارض. جی، وظیفہ یہاں سے شروع کریں گے. وظیفہ آپ کے ذہن میں کمزوری ہے، یہ علیم کہیں، کیونکہ علم تو یہاں سے حاصل ہوتا ہے. تو یہ کیا کہو گے؟ یا علیم، یا علیم. یا بچے کو بتاؤ 101 مرتبہ کہیں. یا حاکم، یا حکیم. یا حکیم بھی یہ تین کو اکٹھا پڑھیں، بچوں کے لیے 100 مرتبہ کہیں تو بچوں کے آسان. بیٹا آپ جا رہے ہیں گاڑی میں، بس میں، کسی میں جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہو، مدرسے جا رہے ہو، تو آپ یہ کہیں یا حاکم یا حکیم یا حکیم. یا حاکم یا حکیم یا حکیم. یا حاکم یا حکیم یا حکیم. یہ آپ کہیں. یہ ساری چیزیں بہت لازم ہیں اور ضروری ہیں. ساری چیز جی 101 مرتبہ. جی اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اس کے لیے بہتر ہیں. اگر نہار منہ بچوں کو دیکھیں نا، بچوں کو تو ایک ایک دو دو ہی کافی ہیں، لیکن بڑوں کے لیے آپ 3 4 اتنے ہوں. کس میں سے؟ بادام میں سے. دیکھو بادام آنکھ کی طرح بنی ہے تو آنکھ کا فائدہ ہوگا. اخروٹ دماغ کی طرح بنے ہیں، اخروٹ ایک چند کھائیے. اور اسی طریقے سے بادام ہے، اخروٹ ہے، کاجو ہے. کاجو ہے، اور کیا ہے؟ انجیر. یہ ساری بہتر ہے، یہ میں بتاؤں گا، لیکن میں نے یہاں پر لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ پستہ. یہ بہت، یہ گردوں کے لیے بہت بہتر ہے. 5 دانے اگر آدمی 5 دانے کھائے پستے کے تو اللہ تعالیٰ گردوں کا، آج کل گردوں کی بیماری بہت زیادہ ہے، اور ہم نے دعا کرنی ہے. ہمارے مفتی صاحب میرے بھائی جو ہیں وہ کل اسپتال میں تھے، تو ان کو گردوں کا تھا، آپریشن کا تھا، لیکن ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ ابھی آپ ویسے علاج کریں، آپ اس سے بچ جائیں. تو سب دعا بھی کریں، سارے مریضوں کے لیے دعا کریں. ہیرا بیٹی کے لیے بھی، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور جتنے مسلمان بہنیں ہیں، بھائی ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کی مدد فرمائے اور سب کو شفا دے. جی، اور بعض جو ہے اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، عورتیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں ہر چیز بتاؤں گا. یہ گھر کی چیزیں، یہ بھی دین ہے. اب عورتیں بیچاریاں مانجتے مانجتے تھک جاتی ہیں.
تو وہ پانی میں لیمو ڈالیں اور وہ سوڈا جو ہوتا ہے سوڈا جو ہوتا ہے وہ ڈالیں، اور اسی طریقے سے تھوڑے سے کوئی لکوڈ ایسی چیز ڈال کر کے اگر آپ دھوئیں گے تو ایک دم برتن صاف ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ تو اس طریقے سے ایک ایک ٹوٹکا بھی میں بتاؤں گا، کیونکہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو سہولت کی چیزیں بتائے تاکہ اس کے لیے ایک سہولت ہو۔ اچھا دیکھیں میں نے یہاں لکھا ہے قرآنی معلومات، حدیث کی معلومات، عالم کی معلومات اور ملک کی معلومات، عمان کی معلومات، حیوانات کی معلومات، نباتات کی معلومات، جمادات کی معلومات اور نادر معلومات، یعنی عجیب۔ چونکہ اب وقت کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس طریقے سے میں مکمل آپ لوگوں کے لیے 9:30 بجے کوشش کروں گا کہ تیار ہوں۔ میں نے کہا شاید رمضان میں جس طریقے سے آپ لوگ دیر سے آتے، تھوڑا سا 5-10 منٹ دیر سے، تو میں نے کہا شاید آج بھی وہی ہوتا، اس لیے میں تھوڑی چند منٹ لیٹ ہو گیا ہے، مجھے اللہ معاف فرمائے، خفا نہیں ہونا، کیونکہ گرمی بھی ہے، آپ لوگ آ جاتے ہیں تو میں چند دن اگر دیر ہو جائے۔ اس طریقے سے اپنے بچوں سے پہیلیاں پوچھا کریں، یہ فضول موبائل دیکھتے ہیں، ادھر ادھر کرتے ہیں، نظریں کمزور ہو جاتی ہیں۔ تو بچہ آؤ بھائی ایک آپ سے سوال کرنے، اس پہیلی کا کیا نا، تو اس سے ذہن تیز ہوتا ہے، یہ ذہنی ورزش ہے۔ پہیلیاں کیا ہیں؟ ذہنی ورزش۔ ام تتا چکدم تتا تروت تیتی نمونش تتا، اب آپ کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بچے چکرا بھی جاتے ہیں، ہے نا، کٹورے میں کٹورا یا اس طریقے سے کچھ ہے لوگوں نے بنائی ہوتی ہیں، تو بچے خوش بھی ہو جاتے ہیں اور وہ بری چیزوں سے بچ بھی جاتے ہیں، اور ایک ان کو ایک ذہنی ورزش بھی ہو جاتی ہے۔ یہ چند چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، تو یہ میں سارے لکھاؤں گا۔ اب اعتراضات، اسلام پر لوگ اعتراضات کرتے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ اعتراض لوگ کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کا میں انشاءاللہ کم از کم اتنے کہ جتنے دروس ہوں گے اتنے اعتراض لا کر کے اس کے جوابات میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے جواب دینا ہے اس پر، کہ اگر آپ پر کوئی اعتراض کرے، اسلام پر اعتراض کرے، مسلمان پر اعتراض کرے، تو آپ نے وہ بنانا۔ سمجھ آ گئی بات؟ کوئی آپ سے کہے گا کہ جہاد جو ہے یہ اس میں تو مار پیٹ ہے اور یہ تو بالکل خون بہتا ہے، یہ کیسے رحمت ہوگی؟ تو آپ کہیں گے آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، تو آپ کہیں گے یہ بچے کو پھوڑا ہے، آپ کا بچہ ہے، اب وہ کہیں گے اس کو تو چیرنا پڑے گا، تو آپ کبھی نہیں کہتے نہ چیرے، کیونکہ آپ کو یہ یقین ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو بات کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کا گن نکل جائے گا، ابھی تو اس کا خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، اور گن بلا وہ سارا، وہ بچہ بھی چیخیں گا۔ اب آپ نے پکڑا ہے بچہ، کوئی آپ کو دیکھ کر کے کتنا ظالم باپ ہے، اس کو جو ہے نا پکڑا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے، اس نے پکڑا ہے۔ وہ باپ کہتے ہیں میں ظالم نہیں ہوں، میں رحم والا ہوں، بچے کو تکلیف ہے، دن رات روتا ہے، اب تو تھوڑا روئے گا، جب اس کا گن نکل جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو لوگ فسادی ہیں، جو لوگ کسی کو تنگ کرتے ہیں، کسی کا مال کھاتے ہیں، کسی پر ظلم کرتے ہیں، اس ظلم کو روکنے کے لیے اگر تلوار اٹھانی پڑ جائے تو یہ اس آپریشن کی طرح ہے کہ گند نکل جائے گا تو سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ اس طریقے سے جو اعتراضات ہوں گے اس کا جواب ہوگا۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ اسلام نے یہ جہاد اس لیے نہیں کہ کسی کا خون بہانا ہے، بلکہ اس کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکالنا ہے، اور گندگی نکل جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا، غلط فہمیاں دور کرنی ہے، مسائل مختلفی، مثلا یہ ایک مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ہے مسلمانوں کا، وہ ایک مسئلہ پیش کیا جائے گا، پھر اختلاف پیش کیا جائے گا، پھر آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس میں سختی نہ کریں، ہے نا، بڑے پیار سے اختلاف کر سکتے ہیں، دلیل سے اختلاف کرو۔ دلیل جو ہے اس سے کبھی بھی آپ لڑائی نہ لڑیں کہ آپ آواز اونچی کر کے لڑ رہے ہیں، نہ، دلیل دے دیں، آرام سے دلیل دے دیں۔ وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں مانتا تو تب بھی ٹھیک ہے، وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں مانتا تو کوئی جبر تھوڑی ہے کہ کسی کو بس منوانا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے گا اور اس کے پاس بھی حدیث ہے تو کوئی بات، ٹھیک ہے، وہ اس میں مطمئن ہے۔ اس پر آپ نے دلیل دی ہے کہ یہ جو صحابی ہیں یہ اس لحاظ سے درجے میں بڑے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بہت بڑا عالم کہا ہے، تو ہم اس لیے وہ کرتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ رہی بات؟ لڑنا نہیں ہے، میری یہ نصیحت یاد رکھو۔ اور پھر جو ہے مسائل کا حل ڈھونڈیں گے۔ ایک مسئلہ پیش آ گیا، غربت کا مسئلہ پیش آ گیا، بے روزگاری کا مسئلہ پیش آ گیا، کوئی غریب ہے، اس کے مسئلے کو حل کیسے کریں؟
اس طریقے سے ہم ایک ایک مسئلہ پیش کریں گے، پھر اس کا حل بتائیں گے۔ تو ظاہر ہے آپ اپنے محلے میں رہتے ہیں، رشتہ داروں میں رہتے ہیں، دوستوں میں رہتے ہیں، اگر ہر آدمی اپنے محلے کی ایک کمیٹی بنا دے اور وہاں کے دینی مسائل ہوں یا دنیاوی مسائل ہوں یا بے روزگاری کے مسائل ہوں، کوئی بھی ایسے مسائل ہوں کہ آپ نے اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہے تو وہ آرام سے ہو جاتا ہے۔ اب مثلا میں ایک بات کرتا ہوں، ایک عورت کو ہم نے دیکھا کہ غریب عورت تھی، اور ہم نے دیکھا یار اس کو تو یہ گاؤن بھی پھٹا ہوا ہے اور یہ بھی پھٹا ہوا ہے۔ اب اللہ نے آپ کو دیا، آپ جب سوچتی ہیں کہ یار میں سوچ 4-5 ہیں، یار ایک آپ کر لیں ایک آپ کر لیں، یہ تو اس کے گھر میں تو ڈھیر لگ جائے گا۔ یعنی مسائل کا ہمارا تو کچھ گیا ہی نہیں، پہلے سے 5-6 پڑے ہوئے ہیں یا زیادہ ہیں، اور یہ ایک نکال لیا تو کون سی قیامت آ گئی، لیکن اس کا کام بن جائے گا۔ اب ایک کے پاس ایک بھی نہیں، اب اس کے پاس 4-5 ہو گئے، 10 جتنے آپ لوگ ہیں اتنے ہوں گے، ہے نا۔ ہمارا اسلام تو بہت ہی، آپ کو کوئی پریشان نہیں کرنا، اور نہ پریشانی اس سے ہوگی، لیکن دوسرے کا کام بن جائے۔ تو مسائل کے حل کو تلاش کریں، یہ نہیں کہ ہم اس کا کیا ہر وقت منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، یار کوئی بات ہے، یعنی بعض ایسے کرتے ہیں دل کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ اچھے اور مفید جملے ہم ذکر کریں گے، اچھے اور مفید جملے ہم کریں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے جو ہے کیا کیا، کیا جملہ بولا تھا، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں لے چلو تاکہ جنازے کی چادر بھی کسی کو نظر نہ آئے۔ کتنا پیارا جملہ ہے، یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، ایسے کہو۔ دیکھیں نا، ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا بنیں گے، جو بھی بنتے ہیں یہ چیزیں، میں نے انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، آئی ٹی والا بننا ہے، فلانا بننا ہے، بن جاؤ، اچھی بات ہے، کوئی بری بات، لیکن ایک انہیں بتائیں کہ اچھا مسلمان بننا ہے، میں نے حافظ قرآن بننا ہے، میں نے قاری بننا ہے۔ تو یہ کوئی ایسے نہیں کہ ڈاکٹر حافظ نہیں بن سکتے، بہت ڈاکٹر ہیں سینکڑوں ہزاروں جو کہ اچھے اچھے حافظ ہیں۔ کتنے قرآن میں 3-4 جگہ چیلنج ہے، کیا کہتے ہیں کہ یہ انسان اور جنات سارے جمع ہو جائیں اور قرآن کی طرح لے آئیں، پھر 10 صورتوں کا چیلنج دیا، نہیں لائے، پھر اور کم کر دیا، ایک صورت کا لائے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ تو قرآن کے چیلنجز ہیں۔ پھر وہاں جو ہے آگے جاؤ تو پھر ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، مشورہ نہیں لیا، وہ ان کو بتا دیا۔ کوئی کہے اللہ نے مشورہ لیا ان سے، اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس کو پیدا کر رہا ہوں، کیوں پیدا کر رہا ہوں۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوگا کہ انسان کی تخلیق بعد میں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اور تخلیق تھی۔ تخلیق کے کیا معنی، ایجاد کے کیا معنی، پہلے کون سی مخلوقات تھی، وہ کس سے پیدا ہوئی، ایک نار سے پیدا ہوئی، کس سے پیدا ہوئی، نار سے پیدا ہوئی، ایک نور سے پیدا ہوئی، ایک مٹی خاک سے پیدا ہوئی، تو یہ تقریباً 10 سال کے عرصے میں۔ ویسے دنیا کی زندگی جو ہے 4.5 ارب ہو گئے ہیں، ایسے جو ہے آدھی باقی ہے، اس کے بعد جو ہے سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اربوں سال ہے، ہماری ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، بے نور ہوتا ہے نہیں ہوتا، ہم اچھے عمل کریں گے، بے نور بھی ہو جائے تو ہمیں نور ملے گا، اور اگر ہمارا عمل اچھا نہ ہو تو سورج بھی چمکتا رہے تو کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن ایک حافظ قرآن کے لوگ چہرے پر ہاتھ ایسے پھیر رہے تھے، میں نے کہا یار اتنی دنیا جمع ہے، یہ حافظ قرآن بچہ ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا اس سے اتنی خوشبو آ رہی کہ ہر آدمی کہتا ہے میں یہ خوشبو لے لوں۔ یہ واضح چیزیں ہیں، قرآن کا حفظ کوئی معمولی نہیں ہے، لیکن اس بیٹی نے حفظ کیا۔ آپ لوگوں میں کسی نے آدھا کیا، کسی نے کتنا کیا، پورا کر لو، یہ مت دیکھو بھول جائے گا، بھولتا رہے تو بھولتا رہے، آپ کہیں نہیں ہم نے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ جس بھول پہ سزا ہے قیامت کے، وہ بھول یہ ہے کہ آپ اس سے تعلق توڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ بھول جائے، وہ تو دماغ ہے، وہ کبھی بھولے گا کبھی نہیں بھولے۔ حرم شریف کے امام بھی بھول جاتے ہیں تو کیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں ادھر تقریباً 40 سال سے یہاں پاکستان میں 10 سال سے نماز، 50 سال سے میں نماز پڑھاتا ہوں، کبھی کبھی شکر ہے زیادہ چلو نہیں ہوتا، کبھی رکعتوں میں آدمی کا ہو جاتا کہ یہ 2 ہو گئی یا 3 ہو گئی۔
ہو جاتا جی سر ہے۔ بھول تو انسانی خاصہ ہے نا، سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام بھول گئے، فنسی آدم، اللہ فرمائے آدم علیہ السلام بھول گئے، ہم کہتے ہیں ان سے خطا ہوگی، اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بھول گئے، اور اللہ پھر اس کی وہ کر رہے ہیں سائڈ، ہم جیسے کہتے ہیں سائڈ لے رہے ہیں۔ فلم نجد لہو عزما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کوئی اس کا ارادہ نہیں پایا کہ وہ ایسے کرے، وہ بھول گیا۔ کتنا پیارا انداز ہے، ہم تو کہتے ہیں پکڑو جی اسی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہمارا اور نہیں۔ تو کچھ مسائل ہوتے ہیں، کچھ فضائل ہوتے ہیں، فضیلت قرآن کی کیا فضل ہے، ہر حرف پہ اتنی نیکیاں ملیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ آداب ہیں، مثلا آپ اپنا یہ آپ کی کاپی ہے، آپ کی کتاب ہے، اب آپ دیکھیں تو ایک ایک ورقے کو لٹاتے جائیں تو کتنا آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا کاغذ ادھر رکھ لیں اور اس کاغذ پہ انگلی رکھ کے ایسے کرو، بس وقت بھی بچت، ذہنی تکلیف بھی نہیں۔ تو ایسے کام جو ہے نا وہ آپ کریں گے تو ورزش جو ہے، اب آنکھوں کی نظر کمزور ہو رہی ہے، تو یہ جو یہاں جو وہ ہوتے ہیں رگیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سوکھ جاتی ہیں یا اس میں حرکت کم ہو جاتی ہے، تو آپ ان جگہوں کو تھوڑا 10 بار کریں، ان کو کریں ایسے کریں، پھر ایسے کریں الٹا، پھر ایسے کریں، تو یہ جو ادھر قریبی رگیں ہیں نا یہ کھلتی رہیں گی، آپ اس کو ذرا سا ایسے کریں، ایسے سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ بہت مفید ہے اس سے۔ اور پھر آنکھوں کو ایسے کریں، اسے گول دائرے میں ایسے چند بار کریں، پھر آنکھوں کو ایسے کریں، اس سے جو ہے آنکھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ اور صبح سویرے آپ یہ کوشش کریں کہ جب بھی آپ آئیں تو منہ کو بند کر کے ایسے پھلا دیں، وہ آنکھ کھل جائے گی، ویسے آنکھ نہیں کھلتی، آپ ایسے کریں گے تو وہ پہلے سے بند ہو جائے گی۔ تو اس کو کھولنے کے لیے یہ کریں، اس کے اندر پانی ڈالیں، 3-4 بار ڈالیں، تو تھوڑی عمر میں آنکھیں بھی صاف ہو جائیں گی۔ اور یہ کہ میرے لیے بڑا مسئلہ رہتا ہے پانی کا، یہ اس کو تجربات میں یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی کہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو پہلے دیکھیں کہ اس کا کہیں کاروبار ہے کہ نہیں، ایسے نہیں کہ بس نئے سرے سے آپ کو بھی لے ڈوبے ہو خود بھی جائے، ہے نا، اور روتا رہے، تو بھی رو وہ بھی روئے۔ یار آپ کی ساری زندگی کے پیسے ہیں، کوئی کمیٹی ڈالی ہے آپ نے، یا کوئی نوکری کی ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کو اکٹھے پیسے مل گئے اور آپ الرٹ اب اس کے اتنے پیسے آئیں گے، تو پہلے دیکھیں اس نے کبھی کاروبار کیا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر نہ کیا ہو سکتا ہے وہ اچھا آدمی ہو لیکن وہ ڈوب بھی سکتا ہے تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ایک چلتے ہوئے کاروبار میں آپ پیسے ڈالیں اور پھر باعتماد ہو کہ آپ نے 100 دفعہ اس کو دیکھا ہے، 100 دفعہ آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں وہ صحیح چل رہا ہے، تو چلتے ہوئے کام میں اگر اور پھر بھی پورے نہ ڈالیں، خدا نہ کرے ڈوب بھی جائیں تو پورے تو نہیں ڈوبیں گے نا۔ آپ نے سارا ایک جگہ ڈالے، سارے انڈے کہتے ہیں ٹوکری میں نہ ڈالیں، گرو گے تو سارے ٹوٹیں گے نا، کچھ انڈے جو ہے دوسرے اس میں ڈال دیں، کچھ سمجھ؟ جی سر، ایسے میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچارے بالکل ساری زندگی کے پیسے لٹ گئے اور پھر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں تو بیمار ہوئے مر جاتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کو ایک شعر بھی سکھائیں گے اور کوئی بھی لفظ ہو اس کی 3 زبانوں میں وہ بھی کریں گے، اور ایک پین دیجئے، 3 جملے بھی کہیں گے۔ یہ کتنے ہو گئے ابھی تک؟ تو یہ 56 کتنے 20 ہو گئے۔ بس ابھی اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق